اور اسی مہم کے لیے حضرت مولانا کے ساتھ ساتھ ہمارے منور زماں صاحب وہ تمام پروگراموں میں حضرت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب بھی بہت جلد ہمارے اس مہمان مکرم سے فیضیاب ہوں گے اور ان کو بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو اصل عنوان ہے انعامی پروگرام، تو آج کے مسابقے میں جن طلباء نے، مساہمین نے، اداروں نے شرکت کی، ان میں سے جن کے نمبرات آئے ہیں ان کو پہلے انعامات سے نوازا جائے گا مہمانوں کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اطمینان سے ہمارے مہمان مکرم کو سنیں گے۔ تو آج کی اس انعامی اور اکرامی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے، ہمارے جامعہ کلکوا سے آئے ہوئے پورے وفد کی طرف سے اور منتظمین جامعہ کی طرف سے جامعہ حاضہ دارالعلوم بلالیہ کے محتمم صاحب، منتظمین حضرات، یہاں کے طلباء، اساتذہ اور تمام ہی عملے کے تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا اور ہمارے جتنے بھی مساہمین آئے ہیں اور ان کے سرپرست حضرات تشریف لائے ہیں، ان تمام کے ساتھ ایسی کڑی سردی کے موسم میں بھی نہایت اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، معقول کھانے پینے کا انتظام فرمایا، بہترین گرم گرم رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کمبلوں کا، بستروں کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام کاموں میں خوب ترقی مقدر فرمائے۔ اسی شکرانے کے طور پر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا کی طرف سے محتمم مدرسہ حاضہ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے ہاتھوں ایک شیلڈ پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ 2 دن سے جو آل جموں کشمیر کا مسابقہ چل رہا تھا، اس میں کل 42 مدارس نے شرکت کی اور کل مساہمین کی تعداد 52 رہی، اور جس میں فائز طلباء، کامیاب ہونے والے طلباء کو انشاءاللہ ابھی انعامات دیے جائیں گے۔ فرع اول جو مکمل قرآن کریم کی فرع تھی، اس کے اندر کل 41 طلباء نے حصہ لیا تھا، یہاں حاضر ہوئے تھے، اور دوسری فرع جو تفسیر قرآن کریم کی فرع تھی، جس میں سورۃ النحل کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ بچے تیاری کر کے آئے تھے، اس میں کل 5 مساہمین تھے، اور تیسری فرع 40 احادیث جن کا تعلق فتن کی روایات سے ہے، ان کو جو طلباء نے یاد کیا اور یہاں تک پہنچے، ایسے 6 مساہمین تھے۔ کل 52 مساہمین نے آج کے اس مسابقے میں شرکت کی تھی۔ ان تمام مساہمین کو جن کے آج پوزیشن حاصل ہوئی ہے، ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ آج جو پہلی فرع تھی مکمل قرآن کریم کی فرع، اس فرع میں چونکہ طلباء کی تعداد 40 سے متجاوز تھی، اس لیے اس میں 5 مساہمین کو پوزیشن دی گئی ہے، نمبرات دیے گئے ہیں۔ اس میں جس طالب علم کا پہلا نمبر آیا ہے، اس کو جامعہ کلکوا کی طرف سے 10,000 روپے نقد اور کیش انعام دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر والے کو 7,000 روپے دیے جائیں گے، تیسرے نمبر والے کو 5,000 روپے دیے جائیں گے، چوتھے نمبر والے کو 4,000 روپے اور 5ویں نمبر والے کو 3,000 روپے۔ اس طرح مکمل قرآن کی فرع میں 5 بچوں کو پوزیشن دی جائے گی، اور بقیہ جتنے بھی مساہمین ہیں جو کسی وجہ سے پوزیشن حاصل نہیں کر سکے، ان کو پروگرام کے بعد عمومی انعام 1,000 روپے انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا۔ نیز ان مساہمین کو حضرت ہمارے مہمان مکرم جناب احمد بھائی تمبی
جو سورت سے تشریف لائے ہیں اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے اور ہمارے خانوادہ وسطانوی کے بہت خاص دوستوں اور تعلق رکھنے والے مخلص لوگوں میں سے ہیں، ان کی طرف سے پہلے نمبر حاصل کرنے والے طالب علموں کو 2500 روپے، دوسرا نمبر حاصل کرنے والے کو 1500 روپے، تیسرا نمبر حاصل کرنے والے کو 1000 روپے اور چوتھا اور پانچواں نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو 500 روپے کا نقد انعام انشاءاللہ بھی دیا جائے گا۔ فرع اول جو مکمل قرآن کریم کی فرع تھی، اس میں 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 15 تھی۔ مکمل قرآن کی فرع میں 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 15 تھی۔ دارالعلوم امدادیہ نٹی پورہ سری نگر کے طالب علم ہیں محمد زید خان، نثار احمد خان تشریف لائیں اور مہمانان مکرم کے ہاتھوں سے گلے میں لگائی تمام مہمانان مکرم کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ تمام مساہمین جن کا نام پکارا جائے گا وہ اپنا بیچ لگا کر ہی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ چوتھا نمبر حاصل کرنے والے مکمل قرآن کریم کی فرع میں وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 40 رہی۔ جامعہ عربیہ اشرف العلوم حیدر پورہ سری نگر کے طالب علم ہیں عمر فارق احمد گل رامبن۔ یہ طالب علم نے 300 میں سے 280 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ طالب علم آنکھوں کی بینائی سے معذور ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ بھی کیا، مسابقے میں حصہ بھی لیا اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ ادھر کھڑے جاؤ، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم۔ رکے بیٹا، ماشاءاللہ اس طالب علم نے بہترین انداز میں تلاوت پیش فرمائی۔ ان کو چوتھی پوزیشن ہے ان کو ہمارے احمد بھائی کی طرف سے 5000 روپے کا مزید انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے احمد بھائی کو اور تمام ہی معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی فائز طلبہ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ چوتھے نمبر کے طالب علم انشاءاللہ کل ہند مسابقے میں شریک ہوں گے۔ یہ 5 جو بچے کامیاب ہوئے ہیں، جس میں سے 4 طلبہ کل ہند مسابقے میں جو 22، 23، 24 دسمبر کو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم میں منعقد ہونے والا ہے، اس میں یہ طلبہ انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 11 رہی۔ شکیل احمد مصدق حسین صاحب جامعۃ الامام محمد انور شاہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ پونچھ سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے 300 میں سے 281 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد شکیل احمد مصدق حسین تشریف لائیں۔ یہ تیسرے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو جامعہ کی طرف سے 5000 روپے کا نقد انعام ہے اور شہادت امتیاز دی جا رہی ہے
اور احمد بھائی کی طرف سے 1000 روپے کا نقد انعام پیش کیا جا رہا ہے اور کل ہند مسابقے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جن طلباء کا کل ہند کے لیے نام بولا جا رہا ہے ان کے سرپرست حضرات پروگرام ختم ہونے کے بعد ان بچوں کے کپڑوں کا ناپ بھی دے دے اور جانے کا کیا نظام رہے گا اس کو ہمارے ساتھیوں سے سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 24 رہی۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم گاٹھ بدروا کے یہ طالب علم ہیں عبد الرزاق فتح محمد بانجوا۔ انہوں نے 300 میں سے 282 نمبر حاصل کیے ہیں۔ 282 نمبر حاصل کرنے والے یہ طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کو جامعہ کلکوا کی طرف سے 7000 روپے کا نقد انعام، احمد بھائی کی طرف سے 1500 روپے کا نقد انعام اور شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے اور کل ہند مسابقے میں شرکت کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے مکمل قرآن کریم کی فراہ میں وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 28 رہی۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ پونچھ کے یہ طالب علم ہیں محمد حمزہ مولانا شکیل احمد صاحب۔ انہوں نے 300 میں سے 288 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو جامعہ اسلامیہ کی طرف سے 10,000 روپے کا نقد انعام، احمد بھائی کی طرف سے 2500 روپے اور دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی کچھ نقد انعام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے۔ یہ طالب علم آپ کے سامنے تلاوت پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ یہ تھے فرع اول میں مکمل قرآن کریم کی فراہ میں کامیاب ہونے والے 5 خوش نصیب طلباء، جن میں سے 4 انشاءاللہ کل ہند مسابقے میں شریک ہوں گے۔ دوسری فراہ قرآن کریم کی سورہ نحل کے تفسیر کی فراہ تھی، جس میں کل 5 طلباء نے حصہ لیا تھا۔ چونکہ بچوں کی تعداد کم تھی لیکن ماشاءاللہ تیاری بہت عمدہ طریقے سے کر کے آئے تھے، اس لیے اس میں سے صرف 2 پوزیشن نکالی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے جو طالب علم ہیں ان کی نشست نمبر 2 رہی، جنہوں نے 300 میں سے 295 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دارالعلوم بلالیہ سری نگر کے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں جہانگیر احمد بشیر احمد تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ان کو 7000 روپے کا انعام جامعہ کی طرف سے اور احمد بھائی کی طرف سے 1500 روپے کا انعام اور دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی نقد انعام ہے اور شہادت شرکت اور کل ہند مسابقے کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ تفسیر کی فراہ میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست 5 تھی، 5ویں نمبر کی نشست تھی۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد سمیع محمد مقبول۔ انہوں نے 300 میں سے 299 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے۔ انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے، یہ تشریف لائیں اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد فرع ثالث جو حدیث پاک کی فراہ تھی، حدیث پاک کی فراہ میں کل 6 طلباء شریک تھے۔
اور اس میں سے 2 بچوں کو پوزیشن دی گئی ہے. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں حدیث پاک کی فراہ میں جس کی نشست نمبر 4 تھی. جامعہ محمدیہ قاسم العلوم پونچھ کے یہ طالب علم ہیں برکت حسین حاکم دین ڈوڈا. یہ تشریف لائیں. انہوں نے 300 میں سے 297 نمبر حاصل کیے ہیں. ان کو بھی جامعہ کی طرف سے، احمد بھائی کی طرف سے، دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں. نیز شہادت امتیاز اور کل ہند مسابقے کی دعوت دی جا رہی ہے. اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 6 رہی. جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد عمران عنایت اللہ بانڈی پورہ. انہوں نے 300 میں سے 300 مکمل نمبر حاصل کیے ہیں. گویا آج کے اس مسابقے میں سب سے زیادہ نمبرات سے کامیاب ہونے والے ہمارے یہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ دارالعلوم سوپور والوں کو بھی مبارک فرمائے. ان کو بھی جو ہے پہلے نمبر دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ بھی کل ہند مسابقے میں شریک ہوں گے. آ جاؤ بھائی. دجال سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، وہ حدیث پر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. رواه مسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے لے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. دجال کی لغوی تحقیق کیجیے. الدجال مبالغہ کا صیغہ ہے، واحد ہے، جمع دجال ہونا، جمع مکسر دجاجلۃ، معنی انتہائی جھوٹا، فریب کار، دعوے دار. حضرت عمران ابن حسین کے حالات زندگی. نام عمران، کنیت ابو نجید، والد کا نام حسین تھا. ہجرت کی ابتدا میں مشرف با اسلام ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض حضرات میں ہم رکاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر برابر مدینہ آتے رہے اور آپ کی زندگی کے بعد مدینہ آنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت میں جب بصرہ آباد ہوا تو وہاں منتقل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ذمہ فقہ کی تعلیم لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب لڑائیاں ہوئی تو یہ لڑائیوں سے دور رہے. تعداد مرویات آپ سے 130 روایت مروی ہیں جن میں 8 متفق علیہ، 4 میں بخاری اور 3 میں مسلم منفرد ہیں. وفات استسقاء کا مرض لاحق ہوا اور اسی مرض میں سن 52 ہجری میں انتقال ہوا. بصرہ میں وفات ہوئی. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اساتذہ کو، تمام مدارس سے تشریف لائے ہوئے سرپرست حضرات کو اللہ مبارک فرمائے. یہ انعامات کی مجلس اب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں اور اب ہم ہمارے آج کے اگلے مہمان مکرم، مشہور و معروف شخصیت جن کے بہت سارے فین یہاں کب سے صبح سے منڈلا رہے ہیں اور منور زمان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے بے چین ہیں، ایسے ہمارے بہت ہی محترم ہمارے منور زمان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. آپ تمام حضرات تو منور زمان صاحب کو یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانتے ہی ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تو اس صلاحیت کو استعمال کر کے ہمارے آج کے مہمان مکرم نے آج تک تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں کی دینی اخلاقی تربیت انجام دی ہے. یہ ورکشاپ کرتے ہیں اور حیدرآباد میں بھی ان کے ورکشاپ منعقد ہوتے ہیں اور مختلف خطوں میں، مختلف شہروں میں ان کے ورکشاپ ہوتے ہیں. ان کا ٹارگٹ مسلم نوجوان بچے ہیں. تو انہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ بچوں کی آج تک تربیت کی ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ان کے ہاتھ پر بچے اپنے اخلاق درست کریں، اپنی زندگی کو سنواریں. اور اب انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے مدارس کے طلباء اور علماء کو بنایا ہے.
اسی لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کلکوا ان کو لائے اور ان کو مدعو کیا. جب جامعہ کلکوا کو دیکھا تو انہوں نے جامعہ کے طلباء اور اساتذہ کے لیے اپنا وقت دینے کا وعدہ کر لیا. ماشاءاللہ جامعہ کے کئی سارے اساتذہ اور طلباء کو ابھی تک یہ ٹرین کر چکے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ علماء کرام کو اخلاقی تربیت تو مل جاتی ہے لیکن ان کو انگریزی سکھایا جائے, انگلش بہترین انداز میں سکھایا جائے تاکہ یہ دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو جدید طبقہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو دین سے بالکل ناواقف ہے ان کے سامنے دین کی تعلیمات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں. ایسے بہت ہی موقر, بہت ہی بااخلاق شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں جناب منور زماں صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے حاضرین کی تشنگی کو, پیاس کو بجھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اس میں کچھ ایسے شہر اور ایسے خوبصورت وادیاں بھی بنائی ہیں جس میں ایک کشمیر ہے اور وہاں آنے کا میرا موقع ہوا ہے. اور یہ ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی علماء حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ایک پینٹ شرٹ پہن کر انگلش اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ پہ کام کرنے والے بندے کو اپنے ساتھ بٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. تو میں تمام علماء حضرات اور اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئے تمام جتنے بھی یہاں حضرات ہیں ان بھی تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں, ذمہ داران بیٹھے ہیں, ان سب کے علم میں ایک بات میں لے آنا چاہتا ہوں اور یہ میں علماء حضرات سے ہی سنا اور میرے اساتذہ اور جو میری خاص تربیت کیے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر رفیق صاحب جو 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر بھی رہے تھے, ابھی زیر علاج ہے, ورنہ وہ بھی میرے ساتھ آتے ہیں. جہاں جہاں میں گیا وہاں وہاں میرے ساتھ آئے اور ہر وقت میری تربیت کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی اگر وہ ہوتے تو مجھ میں 10 غلطیاں پکڑ کر میری تربیت کرتے. ایسی ماشاءاللہ آپ کی تربیت. اور ایک دفعہ وہ ایک این جی او میں کئی این جی اوز کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی این جی او کے وہ ٹرسٹی نہیں ہیں, لیکن وہ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی این جی او کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جتنی عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اس این جی او کے بانی فاؤنڈر ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں. یعنی اتنا گود لے لیتے ہیں اس ادارے کو, جان دے دیتے ہیں اس ادارے کو, جبکہ اس ادارے کے وہ ٹرسٹی بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ایک ادارے کے ایک این جی او کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور بڑا ہی بدنام این جی او تھا. تو ڈاکٹر رفیق صاحب مجھے ایڈوائز کرتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ جرت کیا, میں تو اسٹوڈنٹ, وہ میرے استاد, میں نے جرت کی, بڑی ہمت سے میں نے میرے استاد کو ہی کہا ڈاکٹر صاحب جس این جی او میں آپ کام کرتے ہو وہ بہت بدنام ہے, بہت فراڈ ہوتا ہے, آپ سے گزارش آپ اس این جی او میں کام نہ کریں. تو استاد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے میری تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی این جی او 1% اچھا کام کرتا ہے اور 99% فراڈ ہوتا ہے اس این جی او میں, گبن, دھوکہ اور نہ جانے کیا کیا فریب ہوتا ہے, 1% اچھا کام ہوتا ہے اور وہ 1% سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے, تو یہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر رفیق اس 1% کو 2% کرنے کی کوشش کرے گا. ہم لوگ قوم کو زیرو بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگ قوم کو ہیرو بنانے کے لیے آئے ہیں. زیرو بنانا بہت آسان ہے, ٹانگ پکڑ کر کھینچنا بہت آسان ہے, کرٹیسائز کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے.
اور وہی 99% لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں. تو مجھے اتنا زبردست موٹیویشن ملا نا تب کہ ہمیں کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے رہیں گے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر یہ علماء حضرات سے میں نے سنا, میرے استاد سے بھی میں نے سنا کہ میں اور میرے لیے جو کام کرتے ہیں, میں اور میرے ادارے کے لیے جو کام کرتے ہیں, میں اور میرے NGO کے لیے جو کام کرتے ہیں, وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑا کام نہیں کرتے ہیں. کام اچھا ہے لیکن بہت بڑا کام نہیں ہے. جب عوام کے لیے ہم جینا شروع کرتے ہیں اور سب کے فائدے کے لیے ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں. بھلے چھوٹے ادارے میں رہ کر کام کرتے ہیں لیکن بڑا ہم کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے, کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے کہ ادارہ کتنا بڑا ہے, اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے, اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے, کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ سیز دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹیٹی. یہ بہت بڑا میسج میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ جیتے ہیں اور ان 850 کروڑ لوگ میں یہ نمبرات, یہ ہسٹری, یہ سب مولانا حذیفہ صاحب وستانوی یہاں تشریف فرماتے ہیں. آپ کو اللہ نے بڑا غضب کا ذہن دیا ہے, یہ سارے ہسٹری سے واقف ہے. یہ جب بچپن میں 12-15 سال بھی عمر نہیں تھی آپ کی, آپ نے پورے دنیا کی ہسٹری پڑھ لی تھی آپ نے ماشاءاللہ. آپ کے گھر میں نے لائبریری بھی دیکھ رکھا ہے, ایسی خوبصورت لائبریری ہے. کتابوں سے بڑا عشق. میں آپ کے ساتھ میں پورا دیش گھوما ہوں, سفر کیا ہوں, افریقن کے کنٹریز کے جنگلات میں بھی گیا ہوں, یونائٹڈ کنگڈم کے 15 الگ الگ شہروں میں آپ کے ساتھ میرے لیکچرز ہوئے ہیں. یہ بیٹھتے ہوئے, سوتے ہوئے, حتیٰ کہ میرا رب گواہ ہے, مکہ مکرمہ میں حج پر میں آپ کے ساتھ گیا تھا تو ایک ہوٹل میں میرا اور حضرت کا لیکچر تھا. تو ہوٹل, ہم لوگ جس ہوٹل میں تھے اس ہوٹل سے وہ ہوٹل بہت دور تھی, لیکن وہی کلاک ٹاور کے ریڈیس میں وہیں پر تھی. تو وہ اس ہجوم میں بھی ہاتھ میں کتاب لے کر اس ہوٹل تک پڑھتے ہوئے گئے تھے. میں تعجب کیا کہ سارے بندے اتنے حج پر آئے ہیں, کسی کے ہاتھ میں مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے. واحد ایک اللہ کا بندہ جس کے ہاتھ میں کتاب تھی, وہاں بھی کتاب کو نہیں چھوڑا آپ نے. کتابوں سے جو دوستی کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم سے نوازتا ہے, اور جب اس علم کے ساتھ سینے میں اگر فکر آ جاتی ہے تو پھر وہ گلوبل لیڈر بن جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت انشاءاللہ صرف یہ دیش کے نہیں, یہ گلوبل لیڈر بن کر انسانیت کے پیکر بنیں گے انشاءاللہ. اور کتابوں سے محبت, یہ بات چھڑی ہے تو میں اور ایک بات آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. وپرو کمپنی ہے, MNC ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, سب لوگ جانتے ہیں. عظیم پریم جی, یہ ایک بہت ہندوستان کے کامیاب بزنس انٹرپرینرز میں آپ ایک ہیں, آپ کا نام آتا ہے. تو وہ اپنے بیٹر ہیف, اپنے اہلیہ, بیٹر ہیف یعنی شریک حیات کو کہتے ہیں, اگر وہ بیت اللحم بھی ہو یعنی تر و تازہ موٹی تازی بھی ہے تب بھی بیٹر ہیف ہی بولنا, بیٹر فل نہیں بولنا. تو وہ بیٹر ہیف کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے, اور وہ دعوت کس نے دی تھی؟ ایک بہت بڑے رئیس اور راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں نا, کنگز, وہاں سے دعوت آئی تھی. اور اس دعوت میں ایسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا, اس سے بہتر شاید کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو, ویسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا عظیم پریم جی اور آپ کی اہلیہ کو. اب جب گئے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, وہ ڈائننگ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہے, برتن سارے سونے سے بنے ہوئے ہیں, اور جو سپونز ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈز کے ہیں. جہاں جہاں نظر ڈالی گئی وہاں وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا.
اور عظیم پریم جی ایسے کالر اٹھا کر اپنے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھے کہاں لے آیا, کیسی عزت مل رہی ہے. تو یہاں قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ خواتین بھی تشریف فرما ہیں, ان کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں میں, کیونکہ بڑا عشق ہوتا ہے عورتوں کو سونے چاندی ڈائمنڈ سے. ہسبینڈ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اتنی محبت ہوتی ہے نیکلیس سے, اتنی محبت ہوتی ہے ایئر رنگ سے, ایسی حفاظت سے چھپا کر رکھتے ہیں. شادی کا قاضی صاحب جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے والا, وہ گھر میں کہاں ہے نہیں پتا, لیکن نیکلیس کہاں ہے یہ بالکل پتا ہے اور بالکل لاک کر کے رکھا جاتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے. اور وہ خاتون عظیم پریم جی کی جو اہلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ کس غریب انسان کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے, اور گھر کیسا ہے جہاں جہاں نظر ڈالی وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تھوڑا دل جیتنے کے لیے دکھانے کے لیے ہیروئزم, حضرت پوچھتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھے کہاں لے آیا, کیسا آنر مل رہا ہے آپ کو, اور وہ کہتی ہے کہ کس فقیر کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے. یہاں ایک پیپر کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا ہے مجھے, کتاب تو دور کی بات ہے. وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے, وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے. آج ہم لوگ کتابوں سے دور اور موبائل فون سے قریب ہو چکے ہیں, اور ایک اچھی چیز دیکھنے کی چکر میں 99 غلط چیزیں دیکھ کر گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور گناہ میں نام درج کروا لیتے ہیں. اور یہ اچھے اچھے حضرات اس گناہ میں ملوث ہیں. ایک اچھی چیز کی تلاش میں 99 گندے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, اس سے بچنا بہت بڑی ذمہ داری آج ہم سب پر ہے. تو یہ کتابوں سے قریب ہونا, کتابوں سے عشق ہو جانا, پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ وہ علم سے نوازے گا, اور اگر فکر سینے میں لے کر چلو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لیڈرشپ سے بھی نوازے گا. اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے, اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کے علم میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں, یہ اللہ اس دنیا کو کیا کہا, یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آپ کسی سے وفا چاہتے ہو تو پھر آپ غلط فہمی میں ہو. آپ انسانوں سے وفا چاہتے ہو تو آپ غلط فہمی میں ہیں. وفا آپ کو انسانوں سے نہیں ملے گا, وفا آپ کو اللہ سے ملے گا, انصاف آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گا. آپ کتنا بھی اچھا کام کر بیٹھیں, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ میرے ساتھ فیور کرے گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ فیور کیا, کیونکہ یہ دھوکے کا گھر ہے. اور آدم علیہ السلام تشریف فرمائیں, آپ کو اپنی اہلیہ ملی ہے, اس کے بعد آپ کے بچے ہوئے, اور جب بچے ہوا کرتے تھے تو ٹوینز کی شکل میں ہوا کرتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور پھر بعد میں سیکنڈ ڈیلیوری ہوئی تب بھی ایک لڑکا ایک لڑکی, تو پھر کراس میرج ہوتا تھا کہ پہلی ڈیلیوری میں جو لڑکا لڑکی ہے وہ شادی نہیں کر سکتے, وہ بھائی بہن. حالانکہ دوسری ڈیلیوری میں بھی جو لڑکے ہوئے ہیں بھائی بہن وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے, لیکن جو پہلی ڈیلیوری ہوئی لڑکی ہوئی, جو دوسری ڈیلیوری میں لڑکا ہوا, وہ دونوں شادی کر سکتے. ویسے شادیاں ہوتی تھی کیونکہ شروعات کا تھا نا زمانہ, وہ شادی تو کرنی تھی. اب وہاں شیاطین کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے, اور آپس میں جو ایک ڈیلیوری میں بھائی بہن پیدا ہوئے نا, اسے عشق ہو جاتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو اس سے ہی کروں گا, اور وہ لڑکی سے نہیں کروں گا جو پہلی ڈیلیوری سے ہوئی. وہاں پر پہلا قتل ہوتا ہے, وہ پہلا گناہ ہوتا ہے, پہلا قتل ہوتا ہے وہاں پر. اور وہاں سے لے کر روز قیامت تک بہت سے گناہ ہونے والے ہیں, اور ان تمام بہت سے گناہوں میں میں سمجھتا ہوں غلطیوں میں ہم انسان دو بہت بڑے غلطی کر بیٹھتے ہیں. پہلی جو غلطی ہے وہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا.
اللہ ایک ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ خدا کو پہچاننا ہے۔ خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کی عظمت کو بھی پہچاننا، خدا کی برکت کو بھی پہچاننا، خدا کی عظمت کو بھی پہچاننا، خدا کی رحمت کو بھی پہچاننا، اور سب سے بڑی بات خدا کی آزمائشوں کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب چیزیں فیور میں آتی ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء حضرات بار بار اپنے بیانوں میں فرماتے ہیں کہ جنت کے ہیں دو سواری، صبر اور شکر گزاری۔ اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ چاہتے ہو اور وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے، اور جب کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو اور وہ آپ کو نہیں ملتا ہے، تب آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر ایک بہترین کوالٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ وہ صبر ہم میں نہیں دکھتا ہے، بالخصوص نوجوانوں میں نہیں دکھتا ہے۔ والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، والدین سے حتیٰ کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے والدین پر، اور جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ تو یہ دو کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر گزار ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو مشن لے کر مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور آپ کے ابا حضور کے قیادت میں چل رہا ہے، اس کے تحت میں کچھ آپ کے علم میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بڑے غور سے آپ سنیں۔ جو ابھی میں نے کہا جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ کس بات کو لے کر ہوا ہے؟ لڑکی کو لے کر۔ اس لیے کہتے ہیں بڑا فتنہ ہے، بچے رہنا ہے۔ لڑکی کو لے کر سب سے پہلا، جس سے سلطنتیں بگڑ گئی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں گر گئی ہیں ایک لڑکی کے خاطر۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس جہاں میں اس وقت نہیں ہے، اور اس لڑکی کے لیے سلطنتیں گر جا رہی ہیں، پاگل ہو جا رہے ہیں لوگ، ملٹی ملینئرز آ جا رہے ہیں کہ یہ لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ویسی خوبصورت لڑکی تصور کی دنیا میں آپ آ کر سوچیں، وہ آ کر آپ کو ایک لو لیٹر دیتی ہے، تو لو لیٹر دینے کے بعد آپ تو پھر پگلا جاؤ گے کہ ایسی خوبصورت لڑکی اس جہاں میں نہیں ہے، اور پورے دنیا کے رئیس لوگ پاگل ہیں اس لڑکی کے پیچھے، اور وہ لڑکی آ کر ایک کامن نوجوان بچے کو ایک لو لیٹر دیتی ہے، اور وہ جب لو لیٹر کھولتا ہے تو عجیب زبان میں لکھا ہوا ہے، تو وہ عجیب زبان میں لکھا ہوا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کیا وہ نوجوان اگر آپ ہے تو کیا اس لیٹر کو آپ پھاڑ دو گے یا کچھ اور مزید قدم اٹھاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں میجورٹی آف دا ینگسٹرز کیا کریں گے؟ اپنے ٹیچر کے پاس جائیں گے، دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹیچر بھی فیل، پھر یونیورسٹی جائے گا، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو دکھائے گا، وہ بھی فیل، پھر ایمبیسیز میں جائے گا، گھومے گا، پوری دنیا کے چکر لگا دے گا وہ کہ یہ کون سی زبان میں لکھا ہے، یہ کیا بولنا چاہتی ہے مجھ سے، اور وہ لیٹر دی غائب ہو گئی ہے، پھر مل نہیں رہی ہے، آپ پگلا گئے ہو۔ کیوں؟ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی جس پر دنیا فدا، وہ آپ پر فدا، اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے، اور اس زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ ہر ممکن کوشش کرو گے، ہر ٹیچر، ہر لیکچرر، ہر پروفیسر، ہر کنٹری، ہر ایمبیسی آفس پہ آپ جاؤ گے اور پوچھتے رہو گے کہ بتاؤ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو جواب نہیں ملے گا، لیکن آپ نے کوشش کتنی کی؟ ہر ممکن کوشش کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی آپ کو بس چاہتی ہے، وہ لو لیٹر لکھی ہے۔ اب آپ امیجن کرو، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب میرا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالی، آپ نے بھی، اللہ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس کو میں لو لیٹر ہی کہتا ہوں، اور وہ ہے قرآن۔ انسانوں کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، بے پناہ چاہتا ہے، تصور کر نہیں سکتے اتنا چاہتا ہے۔
میں تو ایک عالم دین سے سنا تھا کہ 70 جو اس زمانے میں انفینٹی کو کہا جاتا تھا، یعنی اس وقت میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، 70 نمبر کو بہت ایک بلین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، تو 70 بتایا گیا، ورنہ اللہ کی محبت پہ کاما فل سٹاپ نہیں ہے، اللہ بے پناہ چاہتا ہے، اور اللہ نے ایک لیٹر لکھا ہے، لو لیٹر، جس کا نام قرآن مجید، قرآن شریف ہے، اور وہ آج حضرت نے بتایا ایک بہت بڑا طبقہ آج محروم ہے اس مقدس کتاب سے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بالکل بھی نہیں پتا ہے۔ He is rather majority of the millions of youngsters today are unaware of the message sent by Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور یہ ہم کو کتنا چاہتا ہے، ماں سے بھی زیادہ، 70 گنا زیادہ۔ اور یہ جو 70 گنا جو زیادہ ہے نا، ماں جو اللہ علماء کے حضرات کے ذریعے سے ہم نے سن رکھا ہے، یہ صرف ایک ماں بیٹے کو چاہنے کی محبت نہیں ہے۔ یہ جو پرندے ہزاروں میلز سے آ کر مائیگریٹ ہوتے ہیں صرف ڈیلیوری دینے کے لیے، انڈے دینے کے لیے، تاکہ اس کے بچے بچ جائیں، اور پھر کئی ایسے مائیں ہیں جو بچوں کو جنم دے کر امیڈیٹ موت ہو جاتی ہے ان کی، لیکن ہزاروں میلز ٹریول کر کے وہ آتے ہیں اور جنم دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک بکری ہے، کبھی شیر سے لڑ سکتی ہے بکری؟ کبھی نہیں لڑ سکتی ہے، لیکن اگر بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شیر اٹیک کرنے آتا ہے، وہ بکری میں وہ جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بکری لڑتی ہے شیر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ یہ جگر، یہ کریج اس بکری میں کیسے آتا ہے؟ اپنے بچوں کو محبت کی وجہ سے۔ ان کو جو محبت ہے نا، ماؤں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت ڈالا، وہ بھی آتا ہے وہ 70% میں۔ اور اللہ اتنا چاہتا ہے، اور ایک لیٹر اللہ نے، ایک میسج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے، ہمیں اور پوری کائنات میں آنے والے تمام مینکائنڈ انسانوں کے لیے یہ میسج دیا گیا، اور میجورٹی آف دا مسلمس آر انویئر آف اٹ۔ اب قرآن تو ایک پڑھنا ایک بڑا ٹاسک ہے، بہت محنت کرنا ہے، لیکن کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن دوران نماز کیا دعا پڑھنا ہے اس بیٹے کو نہیں پتا ہے۔ آج والدین نے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیا، انجینئر بھی بنا دیا، سائنٹسٹ بھی بنا دیا، اور کہاں کہاں ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ ناسا میں بھی بہت سے مسلمان بچے کام کر رہے ہیں، چاند پر کوئی ابھی گئے ہیں چاند پر، اس میں بھی اتر پردیش کا ایک نوجوان مسلمان بندہ گیا ہے یا بندی گئی ہے۔ کہاں کہاں ہم نے نوجوانوں کو بھیج دیا ہے، ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہم نے بنائے، پروفیسرز ہم نے بنائے۔ میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ لاکھوں 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 نوجوان مسلمان جو بچے آج اس دنیا میں جی رہے ہیں، ان کے والد کا اس وقت میں اگر انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز میں وہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں جب ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں اور جب بچے ٹریننگ لینے آتے ہیں، انہیں پوچھا جاتا ہے تو بالکل نہیں پتا ہوتا ہے۔ کئی ایسے بچیاں ہیں برقع پہن کر، گلوز پہن کر، ان کے آئی بالز کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں کلاس روم میں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھیں، تو وہ کیا ہے سر پوچھتی ہیں لڑکیاں، آپ نے کبھی زندگی میں وتر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں سر، وتر کی کبھی زندگی میں نے نہیں پڑھی ہے۔ اور آپ نے برقع تو پہنا دیا ہے، ہاتھ میں گلوز بھی پہنایا ہے، آپ نے 4 دیواریوں میں آپ نے بندش کر دیا ہے اپنی بیٹی کو، لیکن اسلام آپ نے نہیں سکھایا، دین آپ نے نہیں سکھایا، قرآن آپ نے نہیں سکھایا، نماز آپ نے نہیں سکھایا۔
ہاں جی، پھر کبھی میرا ادھر آنا ہوا تو میں بہت تفصیلی لیکچرز دوں گا انشاءاللہ. ابھی چونکہ رات بڑی دن چھوٹا ہے، پھر عصر کی نماز، پھر امیڈیٹ مغرب کی نماز ہوتی ہے. بہرحال میں دونوں تک پہنچنے کی کوشش کیا. ینگسٹرز اور لڑکیوں کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، بتایا کہ آپ لوگ کا وقت کتابوں میں ہونا چاہیے. جو لڑکیاں اپنا پیسہ کاسمیٹکس سنورنے میں، صورت کو بنانے میں ٹائم اور پیسہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ تمام لڑکیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہی ٹائم، وہی انرجی آپ اپنی سیرت کو سنوارنے میں لگائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی یہاں بھی ملے گی اور روز قیامت میں بھی ملے گی. اور ینگسٹرز کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کی لو لیٹر سے آپ پگلا جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک لو لیٹر لکھا ہے، اس کو کبھی پکڑو، چھوؤ، کھولو. اور علماء حضرات کے خدمات میں رہ کر اس قرآن مجید کے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، وہ سمجھنے کی ہم اگر کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہم گناہوں سے بچیں گے. اور بہت سے ایسی گناہیں ہیں، اس کے علاوہ غلطیاں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اور ینگسٹرز بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، اور 2 دن میں میں کچھ حضرات سے ملاقات کیا، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں قریب 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اور مولانا حذیفہ صاحب کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں، ان 125 کروڑ میں 13 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں ملوث ہیں. اور یہ 13 لاکھ بہت کم وقت میں آپ کو کوئی آرٹیکل میں دکھ جائے گا کہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، سکولز کے مینجمنٹ کی بھی ہے، اور مدارس کے ذمہ داران کی بھی ہے، علماء حضرات کی بھی ہے، اور جمعے کے جو خطیب ہے ان کی بھی ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری این جی اوز کی بھی ہے، اور اس سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ افیشلز کی ہے. ایز اے ٹیم ہم لوگ مل کر اس مہم پر اس میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ نکمہ ہونے والا ہے. اور وہی طبقہ نکمہ نہیں ہوگا، اس سے آنے والی جنریشنز نکمہ ہونے والی ہے، جنریشنز آفٹر جنریشنز، کیونکہ ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کوئی دوا دیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے، دوا دیں تو گلوکوز لیول بالکل نارمل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو خطرناک بیماری اس دنیا میں کینسر ہے، وہ کیمو تھراپی کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. لیکن جو ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں اور ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے سے ایڈکٹڈ ہے، ان کی جو منزل ہے، ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن کی کوئی دوا نہیں ہے. کینسر کی دوا ہے، ڈائبٹیز کی دوا ہے، بلڈ پریشر کی دوا ہے، اور مزید بیماریوں کی دوا ملے گی. لیکن ڈپریشن کی آج تک کسی نے دوا نہیں بنائی. اگر یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ نیند کے گولیاں دے کر بس سلا دیتے ہیں. ایسے کئی نوجوان MBBS ڈاکٹرز بننے ہی والے تھے 4th ایئر میں کے اسٹوڈنٹس، ڈپریشن میں جا کر ڈاکٹرز نے ایسی دوائیں دی، لڑکی ایسی سند اور کند ہو گئی ہے کہ وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے، بات بھی نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ صرف اس کو بلینگ کی گئی ہے، یعنی اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. پڑھے لکھے بڑے امیر کالج میں اس کو اپنے اچھے نمبرات کی وجہ سے رینک ملا، اور یہ غریب تھی تو سارے امیر بچے بچیاں مل کر اس کو ٹیز کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، اس کو نیچا دکھاتے تھے. وہ ڈپریشن میں چلے گئی. یہاں تو ڈرگز میں انوالو ہو کر ڈپریشن میں جو نوجوان بچے جا رہے ہیں، وہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ لا علاج بیماری، آپ کو کوئی علاج نہیں. آپ شادی کرو گے 25 سال میں جا کر، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی کے ساتھ دھوکہ ہوگا، بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے.
آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، بیوی جو خوشیاں جو ارمان لے کر آپ سے شادی کرے گی اور وہ بیوی کو بھی دھوکہ ہوگا. صرف آپ کی بیوی آپ کے بچے اگر ہوتے دھوکے میں چلو چل جاتا، ایک گھر تباہ ہو گیا، لیکن آنے والی آپ کی نسلیں پر اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں، یہ ایسی خطرناک بیماری یہ پورے دیش میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں نوجوانوں کو یہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے ورکشاپ میں اگر 200 بچے آتے ہیں تو منیمم 10 بچے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے. یہ آج علماء حضرات کا بھی بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس میں. پورے دیش اور دنیا میں نوجوان بچوں کو ان کے صلاحیتوں کو پتہ نہیں یہ کس کی سازشیں ہیں، یہ ڈرگز دے کر نوجوان طبقے کو نکمہ بنا کر، اور کچھ ہی لوگ کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ایک بڑے طبقے کو لیبر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو انگریزی تعلیم آئی ہے برٹش نے جو لے آیا ہے وہ لیبر بنانے کے لیے لے آیا ہے، وہ اسکلفل بنانے کے لیے نہیں لے آیا ہے. لہٰذا نئے اداروں کی ضرورت ہے، نئے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں. اس وقت میں اداروں کی ضرورت تھی، علماء حضرات نے خوب اپنے محنتوں سے ادارے قائم کیے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں قرآن آیا ہے. اب نیا چیلنج ہے اور نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ہم نے نئے قدم بنانے ہیں، نئے قدم آگے بڑھانے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کے والد محترم مولانا غلام صاحب وستانوی، آپ اس دیش کے ہی نہیں، پہلے میں دیش کے کہا کرتا تھا، اس دیش کے پہلے عالمی دین ہیں جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں. 200-300 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دیش نہیں بلکہ اس پورے ایشیا میں، اور ایشیا نہیں پورے ورلڈ میں یہ پہلے عالمی دین ہو سکتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک نہیں 5 میڈیکل کالجز کیے ہیں، اور ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالجز چلاتے ہیں. کون عالم دین؟ بی فارم ڈی فارم بی فارم ایم فارم چلاتے ہیں. کون؟ عالم دین. پھر پورے دیش میں سب سے بڑا مدرسہ، سب سے زیادہ طالب علم کہاں ہے؟ آپ کے مدرسے میں ہیں. کون ہے عالم دین جو ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کے ابا حضور. عقل کنواں کبھی جانا ہوتا ہے، جنگل ہیں، کچھ نہیں ہے جنگل کے علاوہ. سڑک کے اس پار سارے ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، اور سڑک کے اس پار سارے مدارس اور سارے بہترین مدرسے کے انسٹیٹیوٹس ہیں. تو آج نئے قدم اٹھانے ہیں اور نئے چیلنجز ہیں. اس پلیٹ فارم سے میں سارے سننے والے دیکھنے والے سوشل میڈیا پر بھی اپیل کرتا ہوں، نئے اداروں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر وقت ملے میں یہاں آؤں گا اور لیکچرز دوں گا. جتنے بھی حضرات یہاں سننے آئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. عصر کے نماز کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اور کوئی آئے بتائیں کہ یہ لوگ کا نماز کا انتظام کہاں ہوگا. جزاکم اللہ. تشریف رکھیں، دعا ہوگی. دعا سے پہلے جو ہمارے مساہمین حضرات اور ان کے سرپرست ہیں وہ ایک اعلان سن لیں کہ دعا کے بعد فوراً جو ہے ہمارے احباب اور ساتھی جو جامعہ سے تشریف لائے ہیں وہ یہیں اسٹیج پر بیٹھیں گے، اور آپ کے جو عمومی انعامات ہیں، شہادت شرکت ہیں اور آنے جانے کا کرایہ وغیرہ جو بھی نظام ہے وہ یہیں سے انشاءاللہ تعالی یہ دعا کے فوراً بعد تقسیم کیا جائے گا. آپ تمام حضرات یہیں پر اسٹیج کے قریب آ جائیں. اور جن بچوں کے نمبرات آئے ہیں وہ چلے نہ جائیں، وہ یہاں ہمارے قاری ساجد صاحب سے مل کر کے اپنے کپڑوں کا ناپ دے دیں، تاکہ کل ہند مسابقے میں جب وہ شریک ہوں گے تو وہاں انشاءاللہ ان کے لیے سارے انتظامات رہیں گے. اب ہم بڑے ہی احترام کے ساتھ حضرت مولانا حذیفہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں اور دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. وبارك لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثقل اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من البطش والجنون والجزام
الاسقام کلھا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن کی نسبت پر ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ 9000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ جو زخمی ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو صف ہستی سے مٹ جائے ایسی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، جہاں کہیں بھی ظالم اپنے ظلم کا کردار ادا کر رہا ہے، اے مولا کریم اسے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے مولا کریم، ہماری اس وادی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے ذل جلال والاکرام، مسلمانوں کو دنیا میں سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو گئے، اے مولا کریم ہم علم سے وابستہ ہو گئے تو یہ دنیا ہماری ہے۔ اے مولا کریم، اس دنیا پر جیسی حکومت ہم نے کی ہے، روئے زمین آسمان اور زمین اس پر گواہ ہے، آج تک کتنے عدل و انصاف اور امن و امان کے ساتھ دنیا میں کوئی حکومت نہیں کر سکا۔ اے مولا کریم، اسلام کے اس دور کو دوبارہ لوٹا دے۔ اے ذل جلال والاکرام، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمیں تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسابقے کی اس تحریک کو کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں ہو چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان تمام کی برکات سے پورے ملک کو اور پورے علاقے کو منور و بابرکت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اور اس روئے زمین پر جتنے بھی ادارے ان تمام اداروں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ان کے چلانے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما۔ اے اللہ والد صاحب کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں روئے زمین پر سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عصر کی نماز بلالیہ مسجد میں آپ تمام حضرات